حج کرنا ہر مسلمان کا خواب ہوتا ہے، لیکن اس خواب کی تعبیر اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ زندگی بھر پیٹ کاٹ کر بھی بہت سارے لوگ اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ اس سال حج کی لاگت 4,86,000 تھی، جبکہ 2 سال پہلے سن 2018 میں یہ صرف 2,93,000 روپے تھی، یعنی کہ 2 سال میں اس کی لاگت میں تقریباً 66% اضافہ ہوا ہے، 66% اضافہ ہوا ہے۔ اندازے کے مطابق آئندہ سال یہ لاگت تقریباً 5 لاکھ سے بھی تجاوز کر سکتی ہے۔ ان حالات میں ایک پاکستانی ٹیکس کنسلٹنٹ اور آڈیٹر میاں عمران احمد نے حکومت کو ملیشیا کے تابونگ حاجی پروگرام کی روشنی میں نئی حج پالیسی کے لیے تجاویز دی ہیں۔ یہ تجاویز اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی بھیجی گئی ہیں اور کونسل نے عمران کی اس محنت کو سراہا ہے۔ تجاویز کیا ہیں؟ کیا نئی حج پالیسی سے کم آمدنی والے لوگوں کے لیے حج کا فریضہ آسان ہو جائے گا؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ میاں عمران احمد اور چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل جناب قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ہم عمران صاحب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ عمران صاحب السلام علیکم، یہ بتائیے کہ یہ جو پالیسی ہے جس کو آپ نے ملیشیا سے دیکھا سیکھا اور پھر یہاں پر امپلیمنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ کیا پالیسی ہے، اس کے نکات کیا ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ میں سب سے پہلے بیسیکلی یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں صرف مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے اور حل پیش نہیں کیا جاتا، جبکہ میرا ماننا ہے کہ مسائل کے حل تلاش کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی پس منظر کو رکھتے ہوئے میں نے جب لاسٹ ایئر حج مہنگا ہوا تو ریسرچ کی کہ پاکستان میں حج سستا کیسے کیا جا سکتا ہے، تو میرے سامنے ملیشیا کا تابونگ حاجی پروگرام آیا۔ میں نے جب اسے اسٹڈی کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ پروگرام پاکستان کے لیے انتہائی فٹ ہے، کیونکہ اس کے تمام لوازمات جو ہیں وہ پاکستان میں فل فلڈ ہیں، اس کی جو ضروریات ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ تو یہ تابونگ حاجی پروگرام ہے کیا؟ یہ پروگرام ہے کیا؟ ہاں جی، پروگرام ہے کیا؟ بیسیکلی پروگرام یہ ہے کہ ملیشیا کے اندر کوئی بھی شخص جو حج کرنا چاہتا ہے وہ گورنمنٹ کے بنائے ہوئے ایک نظام کے تحت کسی بھی بینک میں یا ٹی ایچ برانچ میں جا کر، ٹی ایچ مطلب تابونگ حاجی برانچ میں جا کر اکاؤنٹ اوپن کر سکتا ہے فری آف کاسٹ۔ اس میں اس کے بعد جتنے پیسے ہیں وہ جمع کروا دیتا ہے اور مہینے کے مہینے اگر اس کے پاس کچھ پیسے جیسے آتے رہتے ہیں اس میں جمع کرواتا رہتا ہے۔ جیسے ہی وہاں پر اکاؤنٹ اوپن کیا جاتا ہے تو وہاں پر ایک اسلامی شرعی بورڈ بنا ہوا ہے جو کہ ان پیسوں کو حلال پروجیکٹس میں انویسٹ کرتا ہے، جہاں سے جو آمدن ہے وہ حلال آتی ہے، اس سے جو پروفٹس ہیں ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، اور جیسے ہی ان کے اکاؤنٹ میں جو اماؤنٹ ہے وہ حج کرنے کے ایکسپینسز کے برابر ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ صاحب استطاعت ہو جاتے ہیں، تو ان کو گورنمنٹ حج کروا دیتی ہے اور ساتھ ہی ان کا اکاؤنٹ بھی کلوز کر دیتی ہے۔ یہ جو پلان ہے ملیشیا کے اندر، اس میں ہر دوسرا جو ملیشین ہے وہ اس میں انوالو ہے، اور یہ دن با دن ترقی اتنی کر چکا ہے کہ یہ تقریباً 40-47 ہزار رنگٹ سے شروع ہوا تھا، اور اس وقت اس میں 72 ارب رنگٹ اس وقت ایٹ دس ٹائم اس میں جمع ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اگر یہ پلان پاکستان میں اگر ہم نے امپلیمنٹ کر لیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے، تو جب میں نے پاکستان کو اسٹڈی کیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر وزارت مذہبی امور موجود ہے، اسلامک بینکنگ کے حوالے سے اور حلال انویسٹمنٹس کے حوالے سے ہمارے علماء دین کی 35-40 سال کی محنت موجود ہے۔ پاکستان کے اندر اسلامک بینکنگ کا جو بینکس کا جو نظام ہے وہ گلی کوچوں تک پھیلا ہوا ہے، تو میں نے اس میں سجیسٹ کیا اسلامی نظریاتی کونسل کو کہ اس نظام کو پاکستان میں امپلیمنٹ کیا جائے اور اس کی ایک شکل بنا کر دی، اور کہ اس کو ہم کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ یعنی کہ اس نظام میں جو حج کی کاسٹ ہے وہ کم نہیں ہوتی، ڈرافٹ ہو چکی ہے جی، حج کی کاسٹ کم نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ کو فائنینشلی انیبل کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس کاسٹ کو میٹ کر سکیں۔ بڑی اچھی آپ نے یہ تجویز دی ہے۔ قبلہ صاحب آپ کے پاس یہ ڈرافٹ صاحب استطاعت ہو سکتے ہیں، ہمارا سب سے بڑا پرابلم صاحب استطاعت ہونے کا ہے۔ جی بالکل۔ قبلہ صاحب آپ کے پاس یہ پلان آیا ہے، اس کا جو ڈرافٹ ہے وہ کیا کہتا ہے، اور کیا یہ پاکستان میں امپلیمنٹیبل ہے، اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ جس طرح آپ نے میاں عمران صاحب کو سنا، انہوں نے بڑی محنت کی اور یہ ڈرافٹ سب سے پہلے حاصل کر کے ہمیں بھجوایا۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل کے جو ایپیکس باڈی ہے، اعلیٰ باڈی، ان کے سامنے ہم نے رکھا، بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے مطالعہ کیا، اور ہمارے ایپیکس باڈی میں ایسے ممبرز ہیں کہ خود انہیں حج کے امور کا بڑا تجربہ ہے، چنانچہ انہوں نے اپنی آراء اپنی تجاویز بھی دی، اور یہ پوری تفصیل مع اس ایکٹ کے جو ملیشیا کا ایکٹ ہے تابونگ حاجی ایکٹ، وہ بھی ہم نے وزارت مذہبی امور کو ارسال کیا، اور وزارت مذہبی امور کے جو ہمارے محترم منسٹر صاحب ہیں قادری صاحب، انہوں نے اس میں بڑی دلچسپی لی، میرے ساتھ گفتگو بھی کی، فوری طور پہ جو ان کے فیصلے کرنے والے مراحل ہیں
وہ طے کیے اور اب ایکٹ مکمل ہو گیا ہے، لیکن اب ایکٹ کو پاکستانی تناظر میں دیکھنا ہے، چنانچہ اس کے لیے ایک ٹیکنیکل کمیٹی ہے جس میں اسلامی نظریاتی کونسل چیزوں میں شامل جو ہے۔ دیکھنی ہے ہم نے پاکستانی تناظر میں وہ کیا ایگزیکٹلی ہاں مطلب ایسا اس میں یہ ہے کہ اب مثلاً ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ملیشیا کے لوگوں کی اور ملیشیا کی جو مالی پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ مستحکم ہے، پاکستان کے لوگوں کی مالی جو حیثیت ہے وہ اتنی مستحکم نہیں ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کو پاکستانی صورتحال اور پاکستانی تناظر میں کس طرح زیادہ ریلیونٹ، زیادہ مفید بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ ملیشیا میں یہ ہے کہ مثلاً اب حج کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر کچھ پیسے ابھی آپ جمع کر لیں اس فنڈ میں جو باتوں حجی ایکٹ کے تحت جو فنڈ قائم کیا گیا ہے اس میں جمع کریں، پھر نیکسٹ منتھ اس طریقے سے آئندہ فنڈ آپ کا بن جائے گا، پھر جب آپ کی رقم اتنی ہو جائے گی کہ آپ حج پہ جا سکیں تو آپ کو کنسیڈر کیا جائے، یعنی کہ انسٹالمنٹس میں، اگر انسٹالمنٹ میں بالکل قسطوار، اگر آپ نے ابھی فنڈ ایسا جمع نہیں کیا، اس کے باوجود حکومت کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ بقایا رقم جو ہے وہ آپ کے لیے اس فنڈ میں رکھ دے اور پھر بعد میں وہ رقم آپ سے وصول کرے، تو اس قسم کا ایک نظام ہے۔ پاکستان میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا فنڈ بن جائے اور لوگ اس میں انویسٹ کریں اور پھر جو شرعی انویسٹمنٹ کے طریقے ہیں اس میں وہ خرچ ہو، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب ملیشیا کا تجربہ آپ دیکھیں اور یہی انڈونیشیا کا بھی ہے کہ ان کے حج کے انتظام بڑے منظم ہیں، مثلاً وہاں پہ ان کے لیے جو رہائشی سہولیات ہیں وہ بہت بہتر ہوتی ہے۔ پاکستانیوں کی حالت اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ شکایات آتی ہیں۔ اب اس قسم کا فنڈ قائم ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ ہم حج کی جو اس وقت 4,86,000 اس سال ہوئی ہے اس کو ہم کم بھی کر سکتے ہیں، اس کو اس سطح پہ روک بھی سکتے ہیں۔ اچھا، یہ صرف گورنمنٹ کی جو حج پالیسی، گورنمنٹ جن کو بھیج سکتی ہے یہ انہی کے لیے ہے، یا یہ پرائیویٹ جو ٹریول ایجنٹس ہیں جو حج پہ لوگوں کو بھیجنے کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی؟ فی الحال تو یہ ایکٹ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ سرکاری جو حج اسکیم ہے اس کے لیے ہے، لیکن ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ اس کو ہم بہتر بنا کے اور پرائیویٹ سطح پہ جو ہو رہا ہے ان کے لیے بھی کچھ انتظام کریں، اگر انویسٹمنٹ بہتر ہو جائے، ایک فنڈ بہتر قائم ہو جائے۔ پھر طبی سہولیات ہیں جی، اب ملیشیا کے جو حاجی ہیں وہ ایک ترتیب سے آتے ہیں، ان کا اپنا ایک لباس ہوتا ہے، پھر ان کا ایک استاد ہوتا ہے، وہ باقاعدہ ان کو جو مناسک ہیں وہ ان کو سکھاتے ہیں، ان کا ذکر اور یہ ساری بات ہمارے یہاں پہ بھی سکھانے والا تو سکھانے والا وہاں جاتے ہیں تو بڑا ایک اور ان کی قیادت کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ پاکستان یا عام دوسرے ممالک میں بھی ایک بے ترتیبی کی کیفیت ہوتی ہے، تو یہ تمام میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملیشیا کے اس تجربے سے اور پھر اس تجربے کو انڈونیشیا نے بھی اڈاپٹ کیا، والا جو معاملہ ہے وہ تو ہمارے اندر ہے، وہ کسی تمام حاجی ایکٹ سے یا کسی چیز سے کیسے آئے گا؟ مطلب وہ تو ان میں ایک ڈسپلن، ایک نظم و ضبط باقیوں میں اور ہم میں فرق تو ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن جب آپ مسلسل تربیت کی کوشش کریں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی پرفیکشن ہو، لیکن بہتری تو آ سکتی ہے۔ جب آپ ایک ترتیب سے لوگوں کو بھیجیں گے، ان کا آپ گروپ بنائیں گے، ان کو آپ کہیں گے کہ یہ لباس پہنے، اس طرح کا لباس پہنے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی بہتری آ سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت ہی ایک پرفیکشن کی طرف۔ اچھا عمران صاحب، آپ کی طرف میں آؤں گا، یہ جو تبونگ حاجی ایکٹ ہے یہ ملیشیا میں شروع ہوا، اس کے علاوہ اب یہ اور کون کون سے ممالک میں امپلیمنٹ ہو گیا ہے؟ یہ اس وقت مالدیپ اور انڈونیشیا میں بھی کامیابی سے چل رہا ہے۔ ابھی ڈاکٹر قبلہ یار صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ذکر کیا اور میری ایفرٹس کو سراہا ہے۔ میں اس کا ایک اور جو پہلو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ یہاں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے نہ صرف حج جو ہے وہ عام آدمی کی استطاعت میں آ جائے گا بلکہ پاکستانی اکانومی کو بہت فائدہ ہوگا۔ جتنا بھی پیسہ لوگوں کے پاس موجود ہے، جو لوگ 10-10 سال گھروں میں یا 15-15 سال گھروں میں پیسے رکھ کر اس کو جمع کرتے ہیں حج کے لیے، وہ ایک گورنمنٹ کے نظام کے ذریعے جمع ہوگا اور اکانومی میں آئے گا، آپ کی نیٹ ویلتھ انکریز ہوگی، عام آدمی کا بھی بینیفٹ ہوگا اور گورنمنٹ کا بھی بینیفٹ ہوگا۔ ورنہ تو وہ پیسہ ڈی ویلیو ہوتا رہتا ہے۔ اور ملیشیا میں نہیں، اگر آپ گورنمنٹ اس روپے کو ڈالرز میں کنورٹ کر لے اور ان کو ڈالرز میں رکھنا شروع کر دے اور ان کو انویسٹ کرتی جائے تو آپ دیر آر سو مینی آپشنس اویلیبل۔ اگر آپ کرنا چاہیں گے تو اب دیکھیں اس وقت ملیشیا میں جو ہے یہ ریڑھ کی ہڈی بنا ہوا پروجیکٹ، وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کا تابونگ حاجی میں اکاؤنٹ کھلوا دیتے ہیں، وہ جیسے ہی تھوڑا سا بالغ ہوتا ہے تو اس کو شادی سے پہلے، شادی کے فوراً بعد اس کو حج کے لیے بھیج دیتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے حج پہ کوئی ایکسپینس کیا ہے۔
یہ بیسیکلی ایک سسٹم ہے جو کہ ڈیولپ کرنا پڑے گا یہاں پر, اور عام آدمی کو بھی اس میں نا ہمیں انوالو کرنا پڑے گا اور اس کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے پیسے انسٹالمنٹس ہوتی ہیں. عمران صاحب کوئکلی ایک یہ چیز بھی بتا دیں, وہ جو انسٹالمنٹس ہیں ملیشیا میں وہ کتنی ہیں, کیا اتنی ہوگی ہمارے نظام کے مطابق اگر ہم یہ ایکٹ بنا رہے ہیں کہ ہم ہر آدمی وہ پے کر سکے آرام سے اپنی انسٹالمنٹس نہیں ہے, ہر آدمی اپنے حساب سے جتنا چاہتا ہے پے کر سکتا ہے. ہمارے ہاں تو پھر بھی ہمارے ہاں میں نے جو تجویز دی ہے وہ یہ دی ہے کہ ہم چاہے کچھ اماؤنٹ رکھ لیں, لیکن ملیشیا میں ایسا نہیں ہے. ملیشیا میں جتنے بھی پیسے آپ کے پاس ہیں, آپ کے پاس 10,000 رنگٹ ہیں یا 2,000 یا 3,000 رنگٹ ہے, آپ اکاؤنٹ اوپن کروائیں اور مہینے کے مہینے جتنی انسٹالمنٹ آپ کروا سکتے ہیں آسانی سے. گورنمنٹ نے فرسٹ کم فرسٹ بیسس پر بھی ہے, اور جیسے ہی اکاؤنٹ میں پروفٹ برابر ہو جاتا ہے ایکسپینسز کے, وہ حج کروا دیتے ہیں. تو وہ آپ کو کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بھی لمیٹیشن اگر آپ نہیں رکھیں گے تو لوگ اپنی مرضی سے جتنا استطاعت کے مطابق کروا سکتے ہیں, ہر آدمی اپنے حساب سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کتنے پیسے دے سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے عمران صاحب آپ کا بھی, قبلہ صاحب آپ کا بھی, اور ہماری دعا یہ ہے کہ یہ جو حج کا مرحلہ ہے یہ ہر پاکستانی کے لیے آسان بھی ہو جائے اور اچھا بھی ہو جائے, بہترین انتظامات کے ساتھ ہو جائے.